Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، او کما قال علیہ السلام۔ حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائی، آج کی اس مبارک دن، مبارک محفل و مجلس میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، اس عنوان میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اس عنوان میں اتنی صداقت و سچائی ہے، اس عنوان میں اتنی راحت اور محبت ہے، اس عنوان میں میرے بھائی اتنی کاملیت ہے، اس عنوان میں اتنی شائستگی اور شگفتگی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے میری مراد دونوں جہاں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ میرے بھائی، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل مند آئے، دانشور آئے، علامہ آئے، اللہ کے ولی آئے، میرے اللہ کے چہیتے آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، بزرگان دین آئے، تبع تابعین آئے، سبوں نے اپنے نبی کے عقیدت میں، اپنے نبی کی سیرت کے اوپر پھول نچھاور کیے ہیں، لیکن میرے بھائی کسی نے یہ نہیں کہا آج تک کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی، خدا کی قسم، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں اور سمندر کے جتنے بھی پانی ہیں، تمام کے تمام سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا لیا جائے، اور اس دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور تمام کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور کوئی شخص بیٹھ جائے میرے نبی کی سیرت طیبہ کو لکھنے کے لیے، خدا کی قسم سمندروں کی
پانیوں کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، دنیا کے درختوں کے قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی میرے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ ہے قرآن کریم کے اندر میرا اللہ ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ کبھی اپنے نبی کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے، کسی جگہ پر میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے جمال کا تذکرہ کیا، کسی جگہ پر میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے جلال کا تذکرہ کیا ہے، کسی جگہ پر میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے زلفوں کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے لبوں کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے ہونٹ کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے بستی کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے گاؤں کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے خادموں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے نبی کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر میرے بھائیوں سواریوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے غلاموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے پاؤں کے جوتے کا تذکرہ کیا ہے، پاؤں کے جوتے سے نکلنے والے دھول کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں قرآن اٹھائیے، میرے نبی کا ہونٹ کا تذکرہ فرمایا، وشفتین میرے نبی کے گاؤں کا تذکرہ فرمایا، وہذا البلد الامین۔ میرے بھائیوں میں اپنے نبی کی شان آپ کو کیا بتاؤں، میرا اللہ سے پوچھو، میرا اللہ قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے چادر کا کمبل کا تذکرہ کرتا ہے، یا ایھا المزمل۔ کسی جگہ پر میرے اللہ نے اپنے نبی کے پاؤں سے نکلنے والے دھول کا تذکرہ کیا۔ ارے میرے بھائیوں جب میرا نبی مکہ کے اندر جس اونٹنی پر سوار ہو کر جنگلوں کی طرف جاتا تھا، میرے اللہ نے اس سواریوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں عشق نبی اسلام کی بنیاد ہے، عشق رسول اسلام کی اساس ہے، عشق رسول اسلام کی اصل ہے، عشق رسول مرجع ہے، منبع ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، خدا کی قسم آپ کامل مومن نہیں۔ اس لیے میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے لوگوں اگر تمہیں میرے تک پہنچنا ہے، اے لوگوں اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کو خوش کرو، اگر تمہیں مجھے راضی کرنا ہے میرے بندوں پہلے میرے نبی کو راضی کرو، میں تم سے خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کی تو یہ شان ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر میرا اللہ جگہ جگہ اپنے نبی کے چہروں کا، لبوں کا، زلفوں کا، بستیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ہر چیز کا تذکرہ فرمایا، لیکن قرآن کریم کے اندر صرف ایک ہی جگہ پر ایک بات نازل فرماتا ہے، ایک چیز نازل فرماتا، پورے قرآن کریم نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتاب ہیں اس آسمانی کتابوں کے اندر بھی وہ چیز نازل نہیں فرمایا، صرف قرآن کریم کے اندر میرا اللہ ایک ہی جگہ ایک چیز نازل فرماتا ہے۔ میں آج اسی چیز کا سہارا لے کر اپنی باتوں کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا اللہ فرماتا بے شک جو لوگ عربی جانتے ہیں اسے معلوم ہوگا کہ قد اور لقد کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قد اور لقد کے معنی بے شک کے آتے ہیں، لا شک فی کے آتے ہیں، یعنی جس سینٹنس کے اوپر قد یا لقد لگ جایا کرتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے آگے جو باتیں آ رہی ہیں، آگے جو واقعات آ رہے ہیں، لا شک فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے قد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا میرا اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین،
بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، دنیا کے چیزوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ کس چیز کا احسان؟ کتنی ساری کتابیں دنیا کے اندر میرے اللہ نے نازل فرمایا۔ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ تو توریت کو کھول، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اے عیسیٰ تو انجیل کو کھول، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اے داؤد تو زبور کو کھول۔ میرے اللہ نے اس دنیا کے اندر 127 صحیفے کو نازل فرمایا۔ میرے اللہ نے نبیوں کو یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی فلاں تو یہ صحیفے کو کھول، لیکن کیا بات ہے، میرا اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر ایک چیز فرماتا ہے، وہ کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی صحیفے کے اندر نازل نہیں فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، احسان کر کے جتلانا یہ اچھی بات نہیں ہے، احسان کر کے جتانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کی آپ مدد کریں پھر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کے لیے اس مدد کا تذکرہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا اللہ آخرکار احسان کیوں جتا رہا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی عادت ایسی ہو، وہ لوگوں کی مدد تو کرتا ہو، لوگوں کا ہیلپ تو کرتا ہو، لیکن وہ دوسروں کے پاس ہیلپ کرنے کے بعد اس چیز کا تذکرہ کرتا ہو، لوگوں کو چاہیے جس کی وہ مدد کر رہا ہے اس سے وہ مدد کروائے نہیں، اس سے مدد وہ نہ لے، اس لیے کہ احسان کر کے جتلانا یہ اچھی بات نہیں۔ میں نبی نے تو یہاں تک فرما دیا اے لوگوں، اگر تم نے کوئی بھلائی کا کام کیا، کسی کے اوپر احسان کیا، لیکن اس احسان کو تم نے جتلا دیا، خدا کی قسم اس احسان کا بدلہ تمہیں اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں آپ کو 100 میں سے 100 لوگ بھی ایسے ہی ملیں گے جو احسان کر کے اس کی بڑائی دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، چاہے مسجد کا کلیکشن ہو یا مدارس یا مکاتب کا کلیکشن ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے 5 لوگوں کے پاس پہلے بولتے ہیں، اس کے بعد مسجد یا مدرسے میں بیلنس یا پیسہ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا میرے بھائیو صحیح نہیں ہے، احسان کر کے جتلانا یہ بری بات ہے۔ ہاں 1-2 جگہ پر جائز ہے کہ تم بول کے دو، لیکن آج لوگ اس چیز کا سہارا لے کر کہتے ہیں ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، جب مجمع ہو وہاں پر دکھا کر لوگوں کو پیسہ دیا جائے۔ میرے بھائیو شاید آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ کیسا مجمع ہونا چاہیے جہاں آپ لوگوں کو دکھا کر کلیکشن میں حصہ لیں، لیکن چھوٹا سا کوئی چیز ہو اپنے آپ کو جتانے کے لیے آج لوگ مسجد میں، مدارس میں غریبوں کو پیسہ دیا کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ اس کا اجر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ کہے گا جس کو دکھانے کے لیے تو نے لوگوں کی مدد کیا تھا، تو پیسہ دیا تھا، جا اس سے ہی تو اس کا بدلہ لے۔ میرے حال میں عرض کر رہا تھا احسان کر کے جتلانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ لوگ احسان تو نہیں جتلاتے، خود بخود ان کی زبان سے نکل جایا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بہت بڑا MLA MP بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنس میں ڈپلومہ کر لیا، کوئی ڈاکٹری ٹیم کے اندر اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیا، اس کا فوٹو ٹی وی پہ آنے لگتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ احسان نہیں جتلاتے۔ کوئی بھی والدین اپنے بچے پر کبھی بھی احسان نہیں جتلاتا، کوئی بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ پہ کبھی بھی احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب کسی شخص کا چرچا ہوتا ہے لوگ احسان تو نہیں جتلاتے، لیکن ان کی زبان سے نکل جایا کرتی ہے۔ میرے بھائی تم جو اسے دیکھ رہے ہو آج یہ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے،
میں نے ہی اسے پڑھایا تھا، میں نے ہی اسے LKG UKG سے پڑھایا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے رشتہ دار بولتے ہیں یہ میرا ہی بچہ ہے، وہ احسان نہیں جتلاتے، ان کی زبان سے خود بخود نکل جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے آدمی کی شان کے خلاف ہے احسان کر کے جتلانا، لیکن میرا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن میرا اللہ آنکار کیوں احسان جتلا رہا؟ بعض مرتبہ لوگ احسان جتلانے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں، کسی کی آپ نے مدد کیا وہ آپ ہی کا نافرمان بن گیا تو وہاں پر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرے بھائی میں نے تیری اتنی مدد کی لیکن تو نے میرا بدلہ نہ دیا۔ یہی حال میرے بھائی میرا اللہ کا ہے، میرا اللہ تو خالق الارض والسماوات ہے، میرا اللہ جو خالق عالم ہے، اس نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، وہ اللہ احسان جتلا رہا۔ میرا اللہ کے شان کے خلاف ہے احسان جتلانا۔ میرا اللہ نے ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا جو ہماری عقل سے اوپر ہے، ہماری تصورات سے بلند ہے، ہماری سوچ اور فکر سے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اس بلڈنگوں کو دیکھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو تمہیں دیکھ رہے ہو میرے لیے دی ہوئی عقل سے انہوں نے بنایا ہے، یہ میرا احسان۔ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کو بنایا جا رہا، ایسی کمپنی بنائی جا رہی، ایک بٹن صرف میرے بھائیو اوکے کیا جاتا ہے، لاکھوں ہزاروں آدمی اس میں کام کرنا شروع کر دیتے۔ میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو تم نے اتنی بڑی جو فیکٹریاں بنائی ہے یہ میرے ہی عقل سے تم نے بنائی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میرے بھائیو میرا اللہ تو قرآن کریم کے اندر کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میرے بندو تو اونٹ کو تو دیکھو، میں نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے بنایا، اونٹ کے اوپر کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو تم اونٹ کے پیر کو دیکھو، اس کی گردن کو دیکھو، اس کے پیٹھ کو دیکھو، میں نے کیسے بنایا، جہاں پر تم چل نہیں سکتے ہو میں نے اونٹ کو کئی کلو وزن اس کے اوپر لاد کر ریگستان میں نے اس کو دوڑا دیا ہے، جہاں تم پانی کے بغیر مر سکتے ہو، لیکن اونٹ اپنے اندر اپنے پیٹ کے اندر اس کو ایسی تھیلی ہوتی ہے وہاں پانی وہ کئی دنوں کا اسٹاک کر لیا کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میرے بندو میں نے اونٹ کو پیدا فرمایا لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، میرے بندوں میں نے آسمان کو پیدا فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ایک بھی میں نے کھمبا نہیں لگایا، تم تو ایک جھوپڑی بغیر کھمبے کے نہیں بنا سکتے ہو، میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبے کے تیار کر دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، میرے بندو تم پہاڑوں کے اوپر تو غور و فکر کرو، ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا پہاڑوں کے بارے میں والجبال اوتادا، میں نے پہاڑوں کو میخ کی طرح بنایا ہے، میخ کی طرح بنا کر میں نے زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے۔ کیوں گاڑا آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے پہاڑ کو تمہارے لیے گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، اس لیے کہ زمین کو میں نے پانی کے اوپر بچھایا ہے، اگر پہاڑ کو نہ گاڑتا یہ زمین ہلتی رہتی ہدرتی رہتی، میں نے پہاڑ بنا کر اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، لیکن میرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ کر احسان نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، میرے بندو زمین کے اوپر تو تم غور و فکر کرو، آج تمہیں ہمیں ہی بھول گئے، تم نے اپنے رسول ہی کو بلا دیا،
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہم نے کیسے بچھایا، یہ زمین پانی کے اوپر میرا اللہ نے بچھایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے زمین کو اتنا سخت بھی نہ بنایا کہ تم اس کو پھاڑ بھی نہ سکو، تم اس کو کھود بھی نہ سکو، اور نہ زمین کو ہم نے اتنا نرم بنایا جب تم زمین کے اوپر چلو تو تمہارے پاؤں دھسنے لگے۔ میں نے معتدل انداز میں زمین کو بنایا ہے، زمین کے اوپر تم چلو بھی، اس کو کھود کر اپنے لیے کھانے کا سامان بھی تیار کرو، گلے بھی لگاؤ، اناج بھی نکالو، زمین کے اوپر تو غور و فکر کرو۔ لیکن میرے اللہ نے زمین بنا کر، زمین بچھا کر احسان نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز میرے بھائی کیا ہے؟ آپ کہیں گے پیسہ یا سونا یا چاندی پیتل، نہیں میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوا ہے۔ اگر ہوا نہ رہے تو کوئی بھی انسان چند سیکنڈ کے بعد اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ میرے اللہ نے اس کو عام کر دیا، کبھی بھی پیسہ نہیں مانگتا، کبھی بھی میرا اللہ بل نہیں مانگا۔ میرے اللہ نے کہا میرے بندو میں نے ہواؤں کو تمہارے لیے فری کر دیا، لیکن میرا اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے بندو اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پھر آپ کے دماغ میں آئے گا پیسہ، سونا، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے نہیں، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز دوسرے نمبر پر پانی ہے۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے کئی منٹ یا کئی گھنٹوں کے اندر انسان مر جائے گا، لیکن میرے اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے میرے بھائیو فری کر دیا۔ اتنا فری کیا اس دنیا کے 3 حصے میں میرا اللہ نے پانی ہی پانی رکھا ہے، صرف ایک حصے میں یہ زمین کو بچھایا، لیکن میرے اللہ نے کبھی بھی پیسہ نہیں مانگا، بل نہیں مانگا۔ میرے اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم غور و فکر تو کرو، کشتیوں کے اوپر اس سمندر میں جو بڑی بڑی کشتیوں کو چلایا میں نے، تم پانی کے اوپر کچھ ڈالو، کاغذ ڈالو، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ڈوب جائے گا، کوئی چیز پانی کے اوپر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میرے انسانوں کو عقل دیا، بڑی بڑی کشتیوں کو انہوں نے بنایا، اتنے 1000 ٹن کشتیوں کے اوپر، پانی کے جہاز کے اوپر لوڈنگ کر کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری لے جایا جا رہا۔ میرے اللہ نے پھر بھی احسان میرے بھائی نہیں جتلایا۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہارے لیے کیا نہیں پیدا فرمایا؟ آج میں نے انسانوں کو عقل دیا، تمہارے لیے موبائل بنائے، ٹیلی ویژن بنائے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر ہم کسی کو کہتے میرے بھائی ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ موبائل بنائیں گے، موبائل یوز کریں گے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا بھی کریں گے، تو وہ لوگ ہمیں کہتے بے وقوف ہو، مینٹل ہو، تم کیسی باتیں کر رہے؟ لیکن میرے اللہ آج سے کئی سو سال پہلے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ ایک دوسرے کو کتنوں دور رہیں گے، دیکھیں گے بھی، بات بھی کریں گے۔ اللہ فرماتا میرے بندو اتنی قیمتی چیزوں کو میں نے بنایا لیکن پھر بھی میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اور آگے چلیں، میرے اللہ فرماتا ہے ٹیوب لائٹ کو دیکھو، آج سے 200-300 سال پہلے لوگ کیسی زندگی گزارا کرتے تھے، ٹیوب لائٹ کا لوگ نام و نشان تک نہ جانتے تھے۔ میں اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو عقل دیا، دماغ دیا، انہوں نے بنایا، لیکن پھر بھی میں نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرا اللہ کیوں احسان جتلا رہا؟ قرآن کریم کے اندر میرے بھائیوں میرا اللہ نے زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا، آسمان بنایا، احسان نہیں جتلایا، فرش بنائے، احسان نہیں جتلائے، بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا، ہوا دیے، احسان نہیں جتلائے، پانی کو ہمارے لیے فری کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس دنیا کے اندر میرے اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، احسان نہیں جتلائے۔ کم و بیش 1
1,24,000 انبیاء اس دنیا میں نازل فرمایا، میرا اللہ نے احسان نہیں جتلایا ان نبیوں کے اوپر؟ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا، احسان نہیں جتلایا۔ یونس کو 40 دن یا اس سے زیادہ میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا، اس کے بعد نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے نیچے سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملایا، یوسف سے ملایا، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، جیل خانے سے نکالا، بادشاہ فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی، اتنی اچھی آواز دی، میرا اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میرا اللہ کہتا ہے دانیال کو میں نے کامیاب کیا، احسان نہیں جتلایا۔ میرا اللہ کہتا ہے عیسیٰ کو میں نے جیل سے نکالا، آسمان پر اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں میں نے ایسی طاقت دی تھی، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ میرا اللہ احسان نہیں جتلایا۔ اے مسلمانوں، آخر کیا وجہ ہے میرا اللہ احسان جتلاتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں احسان کیوں جتلا رہا ہوں۔ اے آسمان تو بھی آ، کائنات کی ساری چیز تو بھی آ جا، مچھلی تو بھی آ جا، سمندر تو بھی آ جا، زمین تو بھی آ جا، انبیاء تم بھی آ جاؤ، آسمانی کتابوں تم بھی آ جاؤ۔ میں اس لیے احسان جتا رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں جب میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا تو میں بھی بغیر احسان جتلائے نہ رہ سکا۔ لوگوں میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں اپنے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا تو میرا دل نہ رہا گیا، میں احسان جتلانے پر مجبور ہو گیا۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے کائنات کی ساری چیزوں کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، اپنے نبی کو دنیا میں بھیج بھی اگر میں احسان نہ جتلاتا تو دنیا کے اندر سے احسان کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا۔ میرے نبی تو میرے بھائی وہ عالی مقام ہے، اندازہ کرے دنیا کے سب سے قیمتی چیز ہوا، میں اللہ کے سامنے کوئی قیمتی نہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر پانی، اس کو فری کیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن دنیا کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے نبی اس دنیا میں نہ آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ کہ میرے نبی کے صدقے میں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ ہاں میرے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، میرا اللہ اپنے نبی کے گاؤں کو سوار دیا، ان کے والدین کو سوار دیا، ان کے رشتہ داروں کو سوار دیا ہے۔ میرے نبی ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، میرا اللہ آسمان پر ہی انتخاب کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے کون ساتھی بنیں گے، کون نبی کے صحابہ ہوں گے، صدیق اکبر کس درجے میں ہوں گے، عمر کس درجے میں ہوں گے۔ آج ہم کہتے ہیں عربی لوگ ہی صحابی کیوں ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ عربی لوگ ہی کیوں ہیں، عجمی کیوں نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں عجمی لوگ صحابی اس لیے نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابی کا انتخاب آج سے کئی ہزار سال پہلے میرے نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے آسمان پر چنا جا چکا تھا۔ ایک شخص مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے، ایک عیسائی، اور وہ کہتا ہے اپنے نبی کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کے لیے مولانا قاسم سے حضرت ہمارے نبی تو اتنے عالی مقام والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ان کی والدہ تو اتنی پاک باز ہیں، ان کی والدہ کی تعریف آپ کے نبی کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میرے بھائی ہم جانتے ہیں، ہم تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں،
لیکن تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. مردہ جو ایک ہوتا ہے ایک انسان، اس کے اندر سے روح نکلتی ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، مردے کے اندر روح دوبارہ لوٹ آتی تھی. میں اپنے نبی کی شان میں کیا بتاؤں، جس کے اندر روح تھی بھی نہیں، میں نبی نے تو اس کو بھی زندہ کر دیا. ابو جہل کے ہاتھ میں دیکھو کنکری ہے. ابو جہل نے کہا اے محمد تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اگر تم نے کہہ دیا میری مٹھی میں وہ چیز ہے جو میں جانتا ہوں تو میں تیرے اوپر ایمان لاؤں گا. تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل کہ میرے چچا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے اس بات پر تم اقرار کرو میں نہ بولوں. جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہ بول دے تو پھر تم ایمان قبول کرو گے. ابو جہل کہتا ہے ہاں. تو میرے بھائیو مٹھی کے اندر جو کنکری تھی، کنکری سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میرے بھائی تمہارے نبی تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اس لیے ان کے سے پہلے ان کے جسم کے اندر روح تھی، لیکن میرے نبی نے تو ایسی چیزوں کو زندہ کر دیا جس کے اندر روح تھی ہی نہیں. ہاں جب میرے نبی چلا کرتے درخت اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے، پہاڑ میرے نبی کو سلام کرتے تھے. مولانا قاسم اس کی والدہ کے بارے میں جواب دیتے ہیں، مریم علیہ السلام کے بارے میں مولانا قاسم فرماتے ہیں میرے بھائی تم کہتے ہو ہمارے نبی کی والدہ اتنی پاک باز تھی کہ اس لیے ان کا تذکرہ تمہارے قرآن میں آیا ہے. تو مولانا قاسم فرماتے ہیں میرے بھائی جب تمہارا نبی بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، لوگوں کا یا تمہاری قوم کا بھی تمہارے نبی کی والدہ کے اوپر شک پڑ گیا تھا یہ بچہ کس کا ہے. ارے میں اپنی نبی کی والدہ کا تمہیں کیا تذکرہ بتاؤں، میرے نبی کی والدہ اتنی پاک باز تھی، میرے نبی کی والدہ کے اوپر کسی کا کسی چیز کا شک ہی نہ پڑا تو میرا اللہ کیسے تذکرہ فرماتا. میرے بھائیو میرے نبی اتنے شان والے نبی ہیں. آدم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آدم کا آخری وقت ہے، چند دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آدم اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے میرے بیٹا میں جا رہا ہوں تجھے چھوڑ کر، آج تک تجھے ضرورت پڑتی تھی دکھ میں سکھ میں تو مجھے سناتا تھا، اب میں تیرے درمیان نہیں رہوں گا. اے میرے بیٹے میرے بعد اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو دعا کرنا، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. میرے بیٹے اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہ ہو تو محمد پر درود و سلام پڑھ لینا، خدا کی قسم تیری دعا ضرور قبول ہوگی. تو آدم کے بیٹے فرماتے ہیں ابا جان یہ محمد کا نام تو میں نے آج ہی سنا ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے محمد سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے اتنا کسی سے نہیں فرماتا. میں جنت میں گھما ہوں، جنت کے کوئی بھی کھڑکی اور دروازے کو میں نے ایسا نہیں دیکھا جس پر محمد کا نام نہ ہو. میں آسمانوں پر بھی گیا ہوں، آسمان کا کوئی بھی دروازہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جس پر محمد کا نام نہیں. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے عرش معلیٰ جو ہے جہاں پر میرا اللہ ہے وہاں جو پردہ ہے پردے کے اوپر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. میرے بیٹے اگر تجھے کوئی پریشانی پیش آئے سب سے پہلے تم محمد پر درود و سلام پڑھ لینا، تمہاری دعا تمہاری ضرورت خدا کی قسم پوری ہو جایا کرے گی. میرے بھائیو میرے نبی کا تو یہ شان ہے. آدم کب پیدا ہوئے؟ کئی ہزار سال، لیکن میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا. میرے نبی آئے نہیں، آسمانی کتابوں میں میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا. کبھی میرے نبی کو حمیات کے نام سے توریت میں پکارا، ہمتایا کے نام سے پکارا، احیت کے نام سے پکارا، حبیب الرحمن کے نام سے پکارا. اور انجیل کے اندر میرا اللہ اپنے نبی کو من حمنا کے نام سے پکارتا ہے، فارغ خلید بالا خلید کے نام سے پکارتا ہے، محمد کے نام سے پکارتا ہے. میرے نبی کا شان میرے بھائی بہت نرالی ہے. خدا کی قسم اگر میرا نبی اس دنیا میں نہ آتا میرا اللہ اس دنیا کو پیدا بھی نہ فرماتے. انشاءاللہ اور بھی اپنے نبی کی سیرت پر باتیں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے، اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو درس میں پڑھے سنے